کہ جب معاشرے کے حالات خراب ہو جائیں اور لوگ اس خرابیوں سے پریشان ہوں، جیسا کہ آج کل ہمارے ملک میں طرح طرح کے بحران آئے ہوئے ہیں، مہنگائی نے غریبوں کے لیے دال روٹی کا انتظام بھی مشکل بنا دیا ہے، اور سیاسی سطح پر ایک افراتفری کا ماحول ہے۔ تو ایسے مواقع پر قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ جب معاشرہ خراب ہو جائے تو معاشرے کی خرابیوں کا بہت تذکرہ کرتے رہنا، اس سے بعض اوقات فساد پھیلتا ہے۔ لہذا ایسے ماحول میں ہر انسان کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے اوپر نظر ڈال کر اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں نے پڑھی تھی اور اس کی کچھ تشریح بھی پیش کی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی خبر لو، یعنی اپنے حالات کی اصلاح کرو، اپنی ذات کے حالات کی اصلاح کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر آ گئے تو جو لوگ گمراہی کے راستے پر ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ وہاں بتائے گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔ اور چونکہ معاشرہ نام ہے افراد کے مجموعے کا، تو اگر فرد درست ہو جائے، افراد درست ہو جائیں اور ہر فرد اپنی اصلاح میں لگ جائے، اصلاح کی فکر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، تو کم از کم ایک آدمی ٹھیک ہو گیا، اور دوسرا بھی اگر اپنے اس فریضے کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، دوسرا ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح چراغ سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں اور پھر پورے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جس طرح ڈھرا چل رہا ہے چل رہا ہے، ہر ایک آدمی سمجھتا ہے اس میں ٹھیک چل رہا ہوں، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر بھی کچھ عیوب ہیں، میرے اندر بھی کچھ خرابیاں ہیں اور مجھے ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ غفلت بری بلا ہے، اور جب تک انسان غافل رہے خود اپنے آپ سے، اپنی اصلاح سے، تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایک شخص بیمار ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بیمار مانتا ہی نہیں، کسی اپنے آپ کو بیمار نہیں مانتا حالانکہ ہے بیمار۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ بچائے، جو آج کل کینسر کی وبا پہلے بہت زیادہ کینسر ہونے لگا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو۔ اتنی تکلیف دہ بیماری ہے، لیکن جب ہوتی ہے اندر
تو شروع میں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. جب احساس نہیں ہوتا تو علاج کی بھی فکر نہیں ہوتی. اور بھی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو اندر اندر پرورش پاتی رہتی ہیں اور انسان سمجھتا نہیں کہ میں بیمار ہوں. جب بیماری کا احساس ہی نہیں ہے تو علاج کیسے کرے گا؟ یہ صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں اپنی روحانی بیماریوں سے. یعنی دین کے خلاف ہمارے اعمال جو سرزد ہو رہے ہیں ان کی طرف کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں. جو شخص دفتر میں بیٹھ کر رشوت لے رہا ہے، جیسے کہ آج کل دفتروں میں بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا، اس کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں. وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے جہنم کی طرف لے جائے گا. اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن لیا جا رہا ہے. کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہ کر رہا ہوں، بندوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. اس کی وجہ سے پورا ملک بدحالی کا شکار ہے. آج اگر ہمارے ملک کی آمدنی جتنی آمدنی نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے قدرتی وسائل کی شکل میں اور مختلف ذرائع سے، اگر وہ آمدنی اگر رشوت ختم ہو جائے ملک سے تو وہ ساری آمدنی جو رشوت میں جا رہی ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو، تو اس صورت میں یہ مہنگائی نہ ہو. لیکن جو رشوت لینے کا عادی بن گیا ہے تو اس کو فکر ہی نہیں. نہ اس بات کی فکر ہے کہ جہنم میں جلنا پڑے گا، نہ اس بات کی فکر ہے کہ یہ حرام مال جب میرے آمدنی میں داخل ہوگا تو جو لقمہ میں کھاؤں گا وہ حرام کا لقمہ ہوگا، اس سے جو گوشت اگے گا وہ جہنم کی غذا ہے. وہ جیسے قرآن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لحم النبت من حرام احق بالنار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گوشت جو انسان کے جسم پر رشوت لے کر اگا وہ گوشت جہنم کا گوشت ہے، جہنم کی غذا ہے، وہ جہنم کھائے گی اس کو. نہ تو اس کی فکر ہے اور نہ اس بات کی فکر ہے کہ اس طرح میں ملک و ملت کا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں. اس کے لیے غفلت کا، اس سے غفلت ہے، غفلت، مکمل غفلت. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے رشوت کی. بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں دیندار نظر آنے والے، نیک نظر آنے والے، وہ بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. پابندے صوم و صلات، نمازی، مسجدوں میں آنے والے، مسجدوں میں جماعت کے اندر شامل ہونے والے، صف اول میں بیٹھنے والے، وہ بھی اس میں مستثنا نہیں. نظر کا استعمال، نظر کا غلط استعمال کہ کسی بھی نامحرم زندہ کو یا نفس کی تصویر کو لذت لینے کی غرض سے دیکھنا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا زنا قرار دیا. اور آج کے ماحول میں خاص طور پر جب سے یہ موبائل آئے ہیں
ان کو اسمارٹ موبائل کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں الہاتف الذکی. تو وہ حقیقت میں الہاتف الذکی نہیں، الہاتف الدنی. وہ انسان کو ارادی یا غیر ارادی طور پر گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. اس لیے اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار دیندار نمازی لوگ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، اس کا کیا نقصان ہے. اس سے انسان کی عبادتوں کا نور سلب ہو جاتا ہے بد نظری سے، لیکن مبتلا ہے اور فکر نہیں کہ کس طرح میں اصلاح کروں. لہذا سب سے پہلی چیز جو اصلاح کے لیے ضروری ہے وہ اپنے آپ کو غفلت سے نکالنا، اپنا جائزہ لینا، صبح سے شام تک کی زندگی کو جانچنا کہ کہاں کہاں میں ٹھوکر کھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ فکر پیدا فرما دے، اور اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ صحابہ کرام سے ملاقات کی، صحابہ کرام سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائی. ان سے زیادہ افضل انبیاء کے بعد کوئی اور ہے نہیں. کہتے ہیں میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام سے ملا ہوں، اور ایسے صحابہ کرام سے ملا ہوں جن میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں. وہ صحابی جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے چند لمحات بھی پا لیے تو اس صحبت کے اثرات ان کی زندگی میں نمایاں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے تھے کہ میرے اندر نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا. تو ان کے اندر اصلاح کی فکر ہر وقت موجود تھی، غفلت سے وہ مبرہ تھے، اپنے عیوب کی فکر میں رہتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آدھی دنیا پر ان کی حکومت ہے، اور ایک مرتبہ اچھی قبا، خوبصورت قبا پہن کر تشریف لائے جمعہ کے لیے اور خطبہ دیا. خطبہ دے کر نماز کی جب تکمیل ہوئی تو فوراً وہ قبا جو پہنی ہوئی تھی خوبصورت وہ اتاری، اور اپنے کندھے پر پانی کی ایک مشک سوار کی، اور لا کر کسی ایک خاتون، بیوہ خاتون تھی، ان کے گھر میں جا کر پانی بھرا. لوگوں نے کہا جی اسی وقت میں جمعہ ہی کے بعد یہ کیا کرنے کی ضرورت تھی، یہ کام کہ خاتون کے پاس مشک بھر کے لے گئے پانی کی. تو کہا کہ اصل میں جب میں نے وہ قبا پہنی تو مجھے اپنے اندر عجب کا شبہ پیدا ہوا. عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو پسند کرنا، کہ میں بہت اچھا ہوں اور بہت اچھی قبا میں نے پہن رکھی ہے، خوبصورت لگ رہا ہوں گا، لوگ مجھے دیکھ کر مجھے بڑا سمجھیں گے، امیر المومنین سمجھیں گے. یہ خیال میرے دل میں آ گیا تھا. تو میں نے اپنے نفس کا علاج کیا کہ تو اس لائق ہے کہ مشک کندھے پہ رکھ کر اور لوگوں کو پانی پلائے. ہر آن ہر لمحے ان کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر رہتی تھی. تو سب سے پہلی سیڑھی اصلاح کی یہ ہے کہ انسان غفلت سے نکلے. اس غفلت سے نکل کر پہلے یہ سمجھے کہ میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، اور بشر اور انسان ہونے کے ناطے مجھ سے بہت سی غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی. پہلے یہ
بات تو دل میں بٹھائے کہ میرے اندر بھی غلطیاں ہیں اور ان غلطیوں کی مجھے اصلاح کرنی چاہیے. اب جب کہ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے. صحابہ کرام کا معاملہ تو بہت ہی اونچا ہے. وہ فاروق اعظم جنہوں نے اپنے کانوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوشخبری سنی. صرف خوشخبری نہیں سنی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا. لیکن شہادت کے وقت ابھی موت نہیں آئی تھی تو لوگ جا کے تعریف کر رہے تھے کہ جی آپ تو مہاجرین اولین میں سے ہیں، آپ اتنے بڑے آپ کے فضائل ہیں، صحابہ کرام، آپ صحابی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جہاد کیے، سارے فضائل بیان کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو اس پر راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں پہنچ کر برابر سرابر چھوڑ دے کہ نہ مجھے ثواب ملے نہ مجھے عذاب ہو، میں تو اس پر بھی راضی ہوں. اس درجہ خوف آخرت کا. تو ان کا مقام تو اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو تو ہم لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے. لیکن ہر انسان یہ تو جائزہ لے سکتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اور ان خرابیوں کی اصلاح کی فکر پیدا کر لے.